جنگ کربلا کا جو بنیادی مقصد تھا وہ تھا کیا؟ امام حسین عالی مقام کو ان ظالموں نے، کربلا والوں نے اپنے پاس بلایا اور انہوں نے یہ لکھا، اس خط لکھے اور یہ کہا کہ مجھے آ کر آپ نصیحت کریں اور مجھے آ کر آپ سمجھائیں، مجھے آ کر آپ دین بتائیں، اسلام بتائیں، تاکہ میں آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر سکوں۔ تو دعوت و تبلیغ کی وجہ سے ان کوفیوں نے امام حسین عالی مقام کو خط لکھا اور ان کو اپنے پاس بلانے کی دعوت دی۔ تو امام حسین علی مقام علیہ السلام ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے دعوت و تبلیغ کی غرض سے اپنا مدینہ چھوڑا، مکہ آئے، مکہ چھوڑ کر آپ نے سفر کربلا کیا اور کربلا میں تشریف لائے۔ جب آپ کربلا میں آئے تو ان ظالموں کی جو حقیقت تھی آپ کے سامنے عیاں ہو گئی کہ یہ ظالموں نے ہمیں، ان کا بلانے کا مقصد دین سمجھنا یا دین پر عمل کرنا نہیں تھا، بلکہ یزید کی بیعت کروانا تھا۔ تو بنیادی مقصد یہ تھا، امام حسین علی مقام کے سامنے انہوں نے شرط رکھی کہ یا تو آپ مجھ سے جنگ کریں اور اگر جنگ سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کریں۔ امام حسین علی مقام نے فرمایا کہ تم نے مجھے خود اپنی طرف سے بلایا ہے، تم نے مجھے انویٹیشن کارڈ بھیجا ہے، تم نے مجھے خود بلایا ہے اور جنگ کے لیے نہیں بلایا تھا، تم نے مجھے بلایا تھا نصیحت سننے کے لیے اور نصیحت پکڑنے کے لیے، لیکن اب تم اعلان جنگ کرتے ہو اور شرط یہ رکھتے ہو کہ میں یزید پلید کے ہاتھ پر بیعت کروں، جبکہ تم جانتے ہو کہ یزید ظالم بدبخت کون ہے، وہ کتنا بدبخت انسان ہے جس نے شریعت کا مذاق بنایا ہوا ہے، لہٰذا نواسۂ رسول اس یزید پلید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا، بیعت نہیں کر سکتا۔ تو ان ظالموں نے کہا تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام حسین نے فرمایا مجھے ہر شرط منظور ہے، میں جنگ کے لیے تیار ہوں، لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا، یہ حق ہاتھ ہے، باطل کے ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا۔ بہرحال امام حسین علی مقام کی ان لوگوں نے ایک بات بھی نہیں مانی اور جنگ ہوئی۔ 3 دن تک ان کو بھوکا اور پیاسا رکھا گیا، خیموں میں یہ بھوکے پیاسے رہے، معصوم بچے بھوک سے بلکتے رہے، پیاس سے تڑپتے رہے۔ بہرحال محرم کی 10 تاریخ جب جس کو عاشورے کا دن کہا جاتا ہے، اس میں امام حسین علی مقام نے جب جنگ شروع ہوئی ہے نا، تو امام حسین علی مقام کی طرف کے 71 لوگ ایک ایک کر کے یکے بعد دیگرے شہید ہوتے چلے گئے۔ آخرکار امام حسین علی مقام علیہ السلام اپنے سواری پر سوار ہو کے مقتل میں جا کے ہزاروں لوگوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد آخرکار امام حسین علی مقام بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد اصل معاملہ جو ہوا ہے نا، وہ تو کربلا میں امام حسین کی شہادت کے بعد ہوا ہے۔ قیامت تو وپا امام حسین کی شہادت کے بعد ہوئی ہے۔ جب تک امام حسین علی مقام خیموں میں عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، سیدہ سکینہ کے ساتھ، سیدہ زینب کے ساتھ تھے، وہ سیدہ زینب کو بڑی آس تھی۔ سیدہ سکینہ اپنے سر کو بابا کے سینے پر رکھ کے بہت آرام سے فخر محسوس کر رہی تھیں، لیکن اصل کربلا تو ہوئی ہے امام حسین علی مقام کی شہادت کے بعد۔ جب امام حسین کو ان ظالموں نے شہید کر دیا، اس کے بعد یہ ظالم ان خیموں کی جانب بڑھتے ہیں اور مغرب کا وقت آتا ہے، جیسے ہی شام ہوئی سورج ڈھلتا چلا گیا اور حضرت امام حسین علی مقام کی شہادت کے بعد جب مغرب کا وقت آیا ہے، سورج غروب ہونے لگتا ہے، تو ادھر سے کچھ ظالم آئے اور آنے کے بعد خیموں میں انہوں نے آنے کی کوشش کی۔ ان سیدزادیوں کے چہروں سے نقاب کو چھینا گیا، ان کو بے آبرو کیا گیا، ان کے پردوں کو چھینا گیا، سیدہ سکینہ کے چہرے کے اوپر معاذ اللہ تماچے مارے گئے، ان کے کانوں کی بالوں کو نوچا گیا۔ یہ پورا منظر امام حسین علی مقام کی شہادت کے بعد ان ظالموں نے جب کیا ہے، تو حضرت سیدہ زینب نے ایک واقعہ دیکھا جو وہاں پر ہوا تھا، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب شام کا وقت ہوا اور سیدہ سکینہ امام حسین کی بیٹی جن کی عمر 4 سال تھی، تو سیدہ سکینہ نے فرمایا کہ مجھے نیند آ رہی ہے اور رات کا وقت ہو چکا ہے اور مجھے اپنے بابا کے سینے پر سونا ہے، کیونکہ میں آج تک اپنے بابا کے سینے سے الگ نہیں ہوئی۔ تو سیدہ زینب نے فرمایا کہ بیٹا آؤ میں تم کو سلا دیتی ہوں، تو فرمایا نہیں پھوپھی جان، مجھے بابا کے پاس سونا ہے۔ سیدہ سکینہ 4 سال کی معصوم بچی ہیں، خیمے سے باہر آتی ہیں،
ڈھونڈتی ڈھونڈتی ایک مقتل میں پہنچتی ہیں۔ بہت سارے کٹے ہوئے سر پڑے ہوئے ہیں، بہت ساری لاشیں پڑی ہوئی ہیں، کسی کا جسم الگ ہے، کسی کے ہاتھ تو کسی کا سر الگ ہے، تو کسی کے زخم لگے ہوئے ہیں، کسی کے تیر چبھے ہوئے ہیں۔ حضرت سیدہ سکینہ تڑپتی ہوئی ڈھونڈتی ہوئی بابا کو پہچاننے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن اتنی لاشوں میں، اتنے زیادہ لوگوں میں امام حسین علی مقام کو جب ڈھونڈ نہ سکیں تو آخر کار ایک دھڑ پڑا ہوا تھا، ایک جسم مبارک زمین پر پڑا ہوا تھا۔ سیدہ سکینہ آئیں اور آ کر اس دھڑ کے پاس لیٹ جاتی ہیں، اور سیدہ سکینہ کو نیند آتی ہے اور آپ سو جاتی ہیں۔ سیدہ زینب سیدہ سکینہ کو ڈھونڈتی ڈھونڈتی جیسے ہی مقتل میں آئیں تو دیکھا کہ ایک لاشے کے ساتھ سیدہ سکینہ اپنے سر کو سینے پر رکھ کے سو رہی ہیں۔ تو سیدہ زینب نے اٹھایا، فرمایا بیٹی کیا کر رہی ہو؟ کہا میں سو رہی تھی۔ کہا کہ تم نے اپنے بابا کے لاشے کو پہچانا کیسے؟ کہا میں نے خوشبو سے پہچانا، اور آ کر جیسے ہی بابا کے سینے پہ سر رکھا تو مجھے نیند آ گئی۔ تو بہرحال یہ جو اصل کربلا ہوئی ہے، یہ واقعہ کربلا میں اصل کربلا شہادت امام حسین علی مقام کے بعد ہوئی ہے۔ بہت سارے بدبخت کمبخت یزیدی مردود اور لعین کچھ ایسے ظالم لوگ ہیں جو اس کے بعد بھی یزید کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یزید کا ہاتھ ہی نہیں تھا۔ آپ سوچ کر دیکھیں، یزید کا ہاتھ نہیں تھا جب یہ پورا کا پورا امام حسین علی مقام علیہ السلام کے لوگ اور یہ پورا قافلہ جب دربار یزید میں لے جایا گیا ہے تو ان یزیدیوں نے، مردودوں نے کیا کیا؟ کیا آپ اس واقعے کو پس منظر ڈال دیں گے کہ ان ظالموں نے سیدہ سکینہ کو ایک ایسے سواری پر سوار کیا جس کی سواری کے اوپر کوئی منجمک لگی ہوئی نہیں تھی، کوئی کجاوا نہیں تھا، اور ننگی پیٹھ کے اوپر 4 سال کی بچی کو بیٹھایا جاتا ہے، اور ایک نوجوان جن کو امام سجاد کہا جاتا ہے، امام حسین کے بیچ کے بیٹے، منجلے بیٹے، عابد بیمار، سخت بخار کی وجہ سے نہ لڑ سکے، امام حسین نے ان کو لڑنے کی جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دی، سخت بیمار تھے، پریشان تھے۔ ان کو کس طرح سے یزید کے دربار میں پیش کیا گیا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیوں کو ڈالا گیا، پاؤں میں بیڑیوں کو ڈالا گیا، اور ان کے گردن کے اندر ایک ایسے توق کو ڈالا گیا جو خاردار تھا، کانٹے دار تھا، کہ اگر گردن پیچھے کو کرتے تھے تو وہ توق کے جو کانٹے تھے وہ آپ کی گردن میں چبھا کرتے تھے، اور ایک رسی سے دوسری رسی کو باندھا گیا کہ ایک بڑے آدمی سے ایک چھوٹے بچے کی رسی سے باندھا گیا، چھوٹے بچے کی رسی سے بڑے کو باندھا گیا۔ تو حضرت امام سجاد کی اس رسی سے حضرت سیدہ سکینہ کی رسی کو باندھا گیا۔ وہ نوجوان، وہ امام حسین علی مقام علیہ السلام کا بیٹا، وہ عابد بیمار، وہ امام سجاد جس نے ساری زندگی کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا، لیکن جب اپنی بہن کو اپنی رسی کے ساتھ بندھا ہوا دیکھا تو اپنی گردن کو نیچے جھکا دیا، اس لیے کہ ہماری اس رسی کی وجہ سے جو سکینہ کی گردن میں جو رسی پڑی ہوئی ہے تو میری بہن سکینہ کو تکلیف نہ ہو، اور اپنی گردن کو حضرت امام سجاد نے نیچے کر دیا۔ اس طریقے سے اس پورے قافلے کو جب دربار یزید میں لے جایا جاتا ہے تو اس یزید پلید نے اس چہرے پر، جس چہرے پر نبی بوسے لیا کرتے تھے، جس چہرے کو آپ چوما کرتے تھے، جس چہرے کی زیارت کیا کرتے تھے، اس چہرے پر اس مردود نے چھڑیاں ماری ہیں، اس مردود نے بے حرمتی کی ہے۔ کیسے اس کی اس گمراہیت کو انسان فراموش کر سکتی ہے؟ یہ امت پھر بھی اس یزید پلید مردود کو رحمت اللہ جیسے القاب سے نوازتی ہے، پھر بھی یہ امت اس یزید کے بارے میں سکوت اختیار کرنے کو کہتی ہے کہ وہ یزید کے بارے میں سکوت۔ میں لعنت پڑھتا ہوں ایسے یزید پر اور ایسے یزیدیوں پر، اور میں بارگاہ خدا میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ یہ ظالم لوگ، یہ رسول اللہ کے امتی یزید کو جس بیس پر جنتی بتاتے ہیں کہ وہ کلمہ پڑھنے والا ہے، وہ جنتی ہے، تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اگر یہ اپنے کلمے کی بیس پر جہنم سے نکل کے جنت میں جائے تو میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے وہ جنت نہیں چاہیے جس جنت میں یزید پلید مردود رہے، پھر اللہ مجھے جہنم میں بھیج دے۔ اگر اس جیسے ظالم اور مردود لوگ جس نے اتنی گستاخیاں کی ہوں، ایسے لوگ بھی اگر جہنم کے اندر نہ رہے اور جنت کے اندر چلے جائیں تو مجھے ایسی جنت میں جانے کا کوئی شوق نہیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سے کہ اللہ ہمیں ایسی جنت میں نہ بھیجے جس جنت میں یزید جائے۔ امت کے سامنے ساری باتیں آیا ہیں،
اس یزید پلید کی ساری جو ڈھکوسلے بازیاں تھیں، اس نے کعبے کے غلاف کو جلایا گیا، اس کی ملوکیت میں 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی، گھوڑے باندھے گئے مسجد نبوی کے اندر، اونٹوں نے مینگنی کی، گھوڑوں نے وہاں پر لید کی گئی۔ اب بھی آپ کو یہ ہے کہ اس کے ایمان کی آپ کو فکر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یزید کا ایمان بچاتے بچاتے کہیں آپ اپنا ایمان نہ کھو بیٹھے، کہیں اس کی محبت میں آپ ہمیشہ کے لیے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دور جا کر کہیں ہمیشہ کے لیے جہنمی نہ ہو جائیں۔ توبہ کرنے کی ضرورت ہے، آقا علیہ السلام کے عشق کو، اہل بیت کے عشق کو اپنے سینوں میں محفوظ کر کے اہل بیت کے سچے پکے عاشق بن کر دکھاؤ، اور زبانی طور پر اہل بیت کے عاشق نہیں، عملی طور پر اہل بیت کے عاشق بننے کی ضرورت ہے۔ 5 وقت مسجد کی طرف اٹھنے والا قدم بتائے کہ آپ عاشق امام حسین ہیں، ہمارے گھر کا معاشرہ بتائے کہ آپ سیدہ فاطمہ الزہرا کے ماننے والے ہیں۔ صرف زبانی طور پر عشق نہیں بلکہ دلی طور پر اور عملی طور پر ہمیں عاشق رسول اور عاشق اہل بیت بننے کی ضرورت ہے۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔